بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا اسلام قبول ہو۔ ہمارا آج کا موضوع انتہائی پیچیدہ اور انتہائی سیریس موضوع ہے، جس پہ بات کرتے ہوئے کسی انسان کو بڑا ہی سیریس رہنا پڑتا ہے اور یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ جائے کہ کسی بھی فرقے والوں کو یا کسی بھی فرقے والوں کی اس سے دل آزاری ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک بڑی اور لازوال قربانی کی جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دی۔ اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ کربلا میں بہت ظلم ہوا اور بہت خون بہایا گیا اور نہ حق بہایا گیا۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جد امجد تھے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو تو چھوٹ مل گئی کہ اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح کر لو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین میں ہے، ان کو بڑی قربانی دینی پڑی اور اپنے نواسے کی قربانی دینی پڑی، اور اس کے ساتھ علی اصغر جیسے معصوم بچوں سے لے کے علی اکبر جیسے جوانوں کی قربانی دینی پڑی۔ آپ نے محرم شروع ہونے سے پہلے اور محرم کے 10 روز تک ذاکرین سے درد بھرے واقعات ضرور سنے ہوں گے۔ اس پہ کوئی شک بھی نہیں کہ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ ظلم کی ایک بڑی داستان ہے، اور خاص کر اس پیرائے میں جب دیکھا جائے کہ دونوں طرف، ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہوں گے، ان کے رہنما ہوں گے، دوسری طرف عمر بن سعد بن وقاص ہیں، وہ بھی یہی پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور یزید بھی اگر نماز پڑھتا ہوگا تو یہی پڑھتا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سلامتی اور درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اور جو کچھ کربلا میں ہوا اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ وہ واقعات ہیں جو انتہائی دردناک ہیں، یہ ایک پہلو ہے اس کا۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب علم بھی ہو گیا تھا کہ ان کے چچا زاد بھائی عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر بھی سفر جاری رکھا، کربلا میں پہنچے۔ تو کیا بات تھی کہ وہ صرف 72 لوگوں کے ساتھ، جن میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، ان کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، کوئی بڑی فوج بھی نہیں،
اور کوفہ والوں نے جنہوں نے ہزاروں خط لکھ کر بلایا تھا، اب عبید اللہ بن زیاد کے ڈر سے وہ چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک میسج لے کے آئے تھے، وہ میسج تھا ایکوالٹی کا. وہ میسج تھا ایک برابری کا سلوک کرنے کا اور اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کا، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کا جس میں موروثیت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یا وہ آپ سمجھ لیں کہ بادشاہ بننے کی اجازت نہیں تھی. بادشاہت خدا کی تھی، آپ اس کے نائب بن کے اس کے قوانین کو بلا تمیز نافذ کریں گے. تو تھوڑا سا پہلے میرے ساتھ آئیں اور دیکھیں کہ یزید کون تھا. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے اور حضرت بی بی فاطمہ کے بطن سے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن اور حسین بہت پیارے تھے. اگر نماز کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو آپ اس وقت تک سجدے سے اٹھتے نہیں تھے جب بچے خود ہٹ نہ جاتے. یہ تو خیر ایک جو شفقت پدری ہوتی ہے، یا جو ایک نانا کی محبت ہوتی ہے اپنے نواسے کے لیے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ نے ان کی تربیت بھی اپنے شروع سے کی، اور باقی تربیت حضرت علی کے نگرانی میں ان کی ہوئی اور حضرت فاطمہ کی نگرانی میں ہوئی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ تھا جہاں دونوں جہاں کی نعمتوں پر قدرت ہونے کے باوجود بھوک اور افلاس بھی ہوتی تھی، اور کنیزیں بھی نہیں ملتی تھی. فاطمہ بی بی کو کام بھی خود کرنا پڑتا تھا. اور دوسری طرف یزید جو ہے وہ ابو سفیان کے گرینڈ سن ہیں، امیر معاویہ کے بیٹے ہیں. اور ابو سفیان جو کشمکش اسلام سے شروع ہوئی، جو آپ نے میسج دیا، اس کے سب سے بڑے مخالفوں میں سے تھے. ابو سفیان اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر اور رہنما سمجھتے تھے، اور انہیں اسلام یا ان کی تعلیمات سے سخت شروع میں نفرت تھی. اور جنگ احد میں ابو سفیان کی قیادت میں 72 مسلمان شہید کیے گئے، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو قوتیں تھیں. ایک قوت جو ملوکیت یا بادشاہت پہ بلیو کرتی تھی، اور ایک اللہ کے نبی جو اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے تھے کہ جس میں تمام کے حقوق برابر ہوں.
تو یہ کشمکش ابو سفیان کی طرف سے ایک قبائلی ذہنیت کی وجہ سے بھی تھی، اور دوسرا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی وجہ سے بھی تھی۔ تو واقعات کو آپ ان کی دردناکی کو چھوڑ دیں، یہ اس کی آپ ہسٹوریکل اور فلاسفیکل بحث دیکھیں کہ امام حسین خلافت کا تسلسل چاہتے تھے، جبکہ امیر معاویہ بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ امیر معاویہ نے جب حضرت علی کو امیر المومنین چنا گیا تو آپ نے امیر معاویہ کو برطرف کر دیا، لیکن انہوں نے آپ کا حکم نہیں مانا۔ تو وہ پیریڈ جو ہے ہم اس کو بھی بڑی تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک خلیفہ راشد کا حکم کیوں نہیں مانا۔ اس کی وجہ تھی کہ وہ اپنے قبیلے کی ایک بادشاہت کام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں، اور اب آپ ان کے پیچھے جو ان کا قبیلہ رہ گیا ہے، کیونکہ آپ نے تو سارے قبائل کی پہچان کو ختم کر دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ سب برابر ہیں، اور قبائل آپ میں آپ کی صرف نشاندہی یا آپ کی پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو امیر معاویہ نے وہ کام حضرت علی کے دور خلافت سے شروع کر دیا تھا، اور پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام تو اس وقت کسی عہدے کے خواہشمند نہیں تھے، اور امام حسن نے اپنا حق خلافت امیر معاویہ کے حق میں دے دیا۔ آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ تو پھر امیر معاویہ تمام مسلم دنیا کے اس وقت جتنی بھی علاقے حضرت عمر اور حضرت علی کے دور میں تو خیر زیادہ فتوحات نہیں ہو سکی، کیونکہ آپ کو سکون سے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ کبھی جنگ جمل میں ہوتے تھے اور کبھی جنگ صفین میں، کہ مسلمانوں نے آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس لڑائی کی وجہ بھی امیر معاویہ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ خلافت ان کے ہاں آ جائے جس کو وہ ملوکیت میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ بڑا باریک نقطہ ہے، اس کو آپ کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا کہ میں جب 4000 کے لشکر میں میرے 72 لوگ تو کچھ کر نہیں سکیں گے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس وقت سٹاپ کر گئے، رک گئے، کیونکہ امیر معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، جس کے بڑے جو اس وقت کے عمر بن عبداللہ یا باقی جو حضرت زبیر یا باقی جو صحابہ جو اس وقت زندہ تھے، انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔ لیکن امیر معاویہ نے خوف کی فضا قائم کی ہوئی تھی، اور ایسے گورنر لگائے تھے وہ کسی کا سر کسی وقت بھی قلم کر سکتے تھے۔ تو وہ جو خلافت کا دور تھا جس میں خلیفہ بھی جوابدار تھا کہ آپ حضرت عمر سے بھی پوچھ سکتے تھے کہ جناب امیر المومنین، یہ آپ نے کرتا ایک چادر ملی تھی، کیسے آپ کا قد لمبا ہے، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ جواب دیا، ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک عبداللہ بن عمر کو ملی تھی۔
اور جب آخری وقت آیا اور خلیفہ نامزد کرنے کی بات آئی تو کچھ لوگوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں کر جاتے، اس طرح مسلمان اکٹھے رہ گئے. آپ نے اسے کہا بدبخت، اسے تو یہ علم نہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق کس طرح دیتے ہیں. حالانکہ عبداللہ بن عمر کا بڑا مقام ہے، لیکن وہ اپنے گھرانے سے کسی کو نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ نے ایک شورا بنا دی جس میں حضرت عثمان اور حضرت علی بھی شامل تھے، یعنی کہ حضرت عمر کا بھی خیال تھا کہ حضرت علی خلافت کے ایک بڑے اچھے کینڈیڈیٹ اور بہت بڑے کینڈیڈیٹ ہیں. بہرحال وہ کچھ وجوہات کی بات حضرت عثمان کے نام پہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ میں عمر اور ابو بکر کی سنت پہ چلوں گا، یعنی کہ ان کے جو جس طرح انہوں نے چلا کہ حضرت علی تو ماشاءاللہ علم و فصاحت میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. تو انہوں نے جو لوگ ان کے پاس آئے کہ آپ کو خلافت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں تو خلیفہ ہوں گا تو میں اتحاد بھی کروں گا، اپنی رائے بھی قائم کروں گا، اور ضروری نہیں کہ میں ان کی سنت پہ قائم ہوں. جو انہوں نے بات صحیح کہی کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ حالات و واقعات دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کی خلافت کچھ عرصہ کے لیے پینڈنگ ہو گئی یا موقوف ہوگی، جیسے بھی آپ کہنا چاہیں، اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا. تو حضرت عثمان چونکہ نرم دل تھے، اسی وقت سے یہ جو آپ کا قبیلہ ابو سفیان کا قبیلہ جو ہے اس کو حکومت میں آنے کا، گورنر بننے کا ایک موقع مل گیا. امیر معاویہ بھی مقرر ہوئے. تو بات یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ 72 لوگ، بچے، خواتین، اور ایک طرف عمر بن سعد بن وقاص 4000 لوگوں کے ساتھ. آپ نے ہسٹری دونوں گھرانوں کی دیکھ لی ہے. ایک گھرانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے، اور دوسرا گھرانہ جس کی پہلے رسول اللہ علیہ وسلم سے جن نے مخالفت کی، آپ سے جنگیں کیں اور آپ کو شہید کرنے کی کوششیں کی، وہ تھا. لیکن فتح مکہ پر آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں، آپ کی رحمتیں. ابو سفیان عباس بن عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ تشریف لائے. آپ کی رحمت سے وہ مستفید ہو گئے، آپ نے معاف کر دیا، اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. اور آپ نے یہاں تک رحمت کی کہ کہا ابو سفیان کے گھر کو بھی سلامتی کا گھر قرار دیتے ہیں کہ یہ ان کا لیڈر تھا. آپ نے پھر بھی اس کو عزت دی. یہ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی. اگرچہ آپ پیغمبر تھے لیکن پھر بھی حضرت حمزہ کا دکھ تو نہیں بولے تھے. پھر بندہ آپ کے خلاف جنگ احد کے بدتر، جنگ احد میں جو شہید ہوئے تھے شہداء، ان کا آپ دکھ تو نہیں بھولے تھے. لیکن آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا. اور ابو سفیان پر آپ نے جو رحمت اور جو کرم کی، یہ میں اس لیے بار بار اس پر کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگے ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. اور آپ نے معاف کر دیا. پھر امیر معاویہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ گورنر بھی بنے، اور
اتنے بڑے گورنر بنے کہ حضرت علی کی جائز خلافت کو بھی انہوں نے للکارا. تو اگر آپ اس تناسب میں کربلا کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا تھا. ایک طرف امیر معاویہ خلافت سے ملوکیت کی طرف جا رہے تھے، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح خلافت کو بچا لیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دی جائے گی وہ کم ہوگی. تو اگر آپ اس نقطے کو سمجھ جائیں تو پھر آپ اس قربانی کو یا اس قربانی کی اہمیت کو سمجھیں گے. یہ کوئی پرسنل گینز کے لیے نہیں تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو برابر کے حقوق دیے تھے. آپ نے فرمایا تھا کسی اجمی کو عربی پر یا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. لیکن ملوکیت میں تو بادشاہ بن گئے تھے. امیر معاویہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بہت سے دربان تھے. اور پھر جب یزید کو حکومت ملی تو وہی اپنے قبیلے کی خصوصیات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. وہ شام میں ایک بڑے بادشاہ بن کر بیٹھ کے کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا. آپ چلے گئے، اگرچہ راستے میں علم ہو گیا تھا کہ حضرت عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن پھر یہ اس لیے نہیں تھا کہ میں یزید سے حکمرانی آپ نے نہیں تھی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ حکمران بننے کے لیے آپ اگر عوام چاہیں گے تو وہ خلیفہ ضرور بنیں گے. اور خلیفہ میں اور حاکم میں بہت بڑا فرق ہے. خلیفہ حضرت ابوبکر کی طرح ہوگا، حضرت علی کی طرح ہوگا، حضرت عمر کی طرح ہوگا، حضرت عثمان علیہ السلام کی طرح ہوگا، لیکن وہ بادشاہ نہیں ہوگا. اس کی رسائی عام مسلمانوں تک ہوگی. شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. تو پھر کربلا میں وہ ڈارک رات بھی آ گئی جب آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور پھر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے یا یزید کے پاس لے جاؤ یا مجھے راستہ دے دو کہ میں سرحد کی طرف نکل جاؤں، لیکن آپ کی کیونکہ ابن زیاد کو علم تھا کہ اگر آپ آگے تو پھر ان کی حکمرانی نہیں چلے گی، پھر ایک مساوات کا نظام ہوگا. تو آپ ایک یزیدی سوچ کے خلاف تھے کہ جو وہ اپنی
وہ حکمرانی قائم کرنا چاہتے تھے. اس یزیدی سوچ کے خلاف آپ نے جو قربانی دی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا لباس اتار لیا گیا، آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے. اگر یزید میں رتی بھر بھی انسانی شرافت ہوتی ہے تو اتنا ہی سوچ لیتا کہ میرے دادا کے ساتھ حسین علیہ السلام کے نانا نے کیا کیا تھا. آپ نے بخش دیا تھا، آپ نے نہ صرف بخشا بلکہ اس کے گھر کو ایک محفوظ گھر قرار دیا کہ جو وہاں پناہ لے وہ بھی محفوظ ہے. بڑے سوچنے کی بات ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھیں. اور پھر آپ کے خیمے لوٹ لیے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سعد بن وقاص بھی یہ پڑھ کے کہ آل محمد پر رحمت ہو کیسے ذبح کیا. کوئی یہ انسانی جنگ نہیں تھی، یہ ایک سوچ کی جنگ تھی. اور اس سوچ یعنی کہ ملوکیت یا بادشاہت کے جواب میں امام حسین علیہ السلام علی مقام نے بڑی قربانی دی. اور وہ یزیدی سوچ اب بھی ہے. آپ دیکھیں کہ اب جو حکمران اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو نامزد کر رہے ہیں، کیا یہ حسینی سوچ ہے؟ وہ حکمران بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ جن کے ارد گرد حصار ہے، سیکورٹی حصار قائم کیے ہوئے ہیں. جب گزرتے ہیں تو خوف طاری کرتے ہیں اور اپنی بادشاہت کو مروثیت کی شکل دے رہے ہیں. کیا اب بھی کوئی حسین ہوگا؟ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. میرے بھائی، آپ ماتم کریں، آپ غم میں شام غم منائیں، لیکن اگر آپ امام حسین کی سوچ، امام حسین کی فکر کو آگے لے کر نہیں بڑھ رہے تو پھر آپ جتنی زنجیر زدی کر لیں، جتنے بھی آپ خطابات بیانات کر لیں، ان کا کوئی مقصد نہیں. میں نہیں کہتا آپ غم نہ منائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا غم، اس سے بڑی ٹریجڈی اسلامی دنیا میں نہیں ہوئی کہ جس رسول نے حکومت دی، جس رسول نے دین دیا، جس رسول نے کے نام پہ تم اللہم صلی علی محمد پڑھ رہے ہو، وعلی آل محمد پڑھ رہے ہو، ان کے بچوں کو ذبح کر رہے ہو، ان کی بچیوں کو بنا کے قیدی بنا کے لے رہے، شام کے دربار میں لے جا رہے ہو.
اور جب آپ کا سر پیش کیا گیا تو یزید نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں پہ کہا کہ آپ کا اتحاد ٹھیک نہیں تھا. تو وہیں ایک بزرگ صحابی بیٹھے تھے, اس نے کہا او بدبخت, یہ چھڑی ہٹا لے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان ہونٹوں کو چومتے تھے. یہ میں جسمانی بات بھی بڑی دردناک ہے, لیکن جو فلاسفیکل اینڈ انٹلیکچوئل بات وہ ہے کہ وہ سوچ کہ اپنا پورا خاندان زندان بھیج دیا صرف زین العابدین بچ کے بیمار ہونے کی وجہ سے, اور آپ کی قوم نے 30-35 سال بعد 40 سال بعد ہی آپ کے تمام خاندان کو خون میں بہا دیا. یہ وہ سوچ تھی کہ اگر یہ امام حسین علیہ السلام آئے تو خلافت کا نظام پھر قائم ہو جائے گا. یہ ضروری امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کو دے کے جائیں گے, وہ کسی اور کو نامینیٹ, جس کو قابل سمجھیں گے خلافت کے, اس کو نامینیٹ کر کے جائیں گے. اور یزید کو علم تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا ہوگا, جیسے آج کل کے یزیدوں کو علم ہے کہ وہ اپنے بعد اپنی بیٹی یا بیٹے کو بنا کے جائیں گے. تو مجھے نہ تو اہل سنت میں کوئی حسین نظر آ رہا ہے اور نہ ہی حسنہ عشری میں کوئی حسین نظر آ رہا ہے. ہم گریہ زاری تو بری کریں گے, لیکن اس سوچ پہ عمل کرنے سے ہم ڈرتے ہیں. یہ خوف ہے, یہ مال کا خوف ہے, یہ جان کا خوف ہے, اور آپ اس جان و مال کے خوف سے آزاد ہو گئے تھے. آپ کا قول ہے انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, جہنم سے نہیں, حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے, موت سے نہیں. اور آپ نے انقلاب کے بارے میں فرمایا میرے انقلاب کا مقصد سوسائٹی کو, معاشرے کو بہتر بنانا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. خلافت کو جو شورا کے تحت حکمران بنے یا خلیفہ بنے, ہمیں وہ خلیفہ وہ حکمران قبول ہے, وہ نہیں قبول جو زور سے, طاقت سے, جبر سے بنے. تو اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی قربانی پہ دکھی ہوتے ہیں, جو ہونا بھی چاہیے, ہاں وہ سنی مسلم ہو, ہاں وہ شیعہ مسلم ہو, یا وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, پہلے تو آپ ہم کو آپ کا غم ضرور کسی نہ کسی طریقے سے منانا چاہیے, لیکن اس میں یہ کوشش کریں کہ کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو. اور سیکنڈ, وہ سوچ جس کے خلاف آپ اٹھے اور سارا خاندان شہید کروا دیا, خود بھی شہید ہو گئے اور اپنے جسم پہ گھوڑے دوڑوا دیے اور اپنا سر کٹوا دیا, اپنے خیمے ان بدبختوں نے ان کو لوٹ لیا. تو بھائی اس طرح تو کوئی کافروں کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں تھی. بچوں کو قتل نہ کرو, درختوں کو نہ گراؤ, عورتوں کو قتل نہ کرو. اور آپ
انہی کا کلمہ پڑھ کے انہی کو. تو اس قربانی کا مقصد اس سوچ کے خلاف کھڑا ہونا تھا. وہ یزیدیت اور حسینیت جس طرح ایک طرف خدائیت اور دوسری طرف شیطانیت ہے، اس کو آپ یزیدیت اور حسینیت میں سمجھ لیں، اور آپ کو یزیدیت کو روکنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. یزیدیت کبھی بھی قربانی کے بغیر نہیں جائے گی. اور ہم آپ آج تک یزیدیت کے ہاتھوں خار ہو رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سب امام علی مقام کی ٹرو اسپرٹ کو، صحیح سوچ کو، جو صحیح نظام بنانے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، آپ تھوڑا سا حصہ ضرور اس میں ڈالیں گے. آپ تھوڑی سی کوشش ضرور کریں گے. ہم آپ سے جان نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے مال نہیں مانگ رہے، صرف آپ آواز تو اٹھائیں یزیدیت کے خلاف. اور آخر میں متم بن عدی اس کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. متم بن عدی میرے نالج میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے تمام مسلمانوں پر کہ جب طائف سے آپ تشریف لائے تو مکہ میں بہت خطرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متم بن عدی سے درخواست کی کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. متم بن عدی اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ تلواریں سونتے تشریف لائے اور آپ کو اپنے حصار میں کعبہ میں لے کر گئے اور اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سوگے امام حسین کسی طرح بھی منائیں، لیکن امام حسین کی آئیڈیالوجی اور سوچ کو آپ کو ضرور زندہ رکھنا ہے. اور جو ہمارے جوان لوگ ہیں، نوجوان ہیں، اس طرح میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ کتابیں ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو پھر ہی آپ کو اصل حقیقتوں کا علم ہوگا. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے یہ 6 جلدوں پہ یا 6-7 جلدوں پہ یہ کتاب ہے سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی. یہ آپ اس کی تمام جلدیں پڑھیں تو آپ کو اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور واقعات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی. قرآن پاک تو پڑھنا ہی ہے، اس کے بعد یہ میں آپ کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں، آسان ہے اور آپ کی سمجھ. اس کے علاوہ آپ نے اگر حسینی سوچ کو سمجھنا ہے، یا یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا جس نے مسلمانوں کی اساس کو ہلا دیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے خاندان کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور سب کو قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا، ما سوائے زین العابدین علیہ السلام کے کہ جو بچ کے بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گئے.
یا خدا نے ان کو بچا لیا. لیکن یزیدیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے اور آپ کا ذکر بلند رہے گا. حسین اور حسین کے خانوادہ کا ذکر ہمیشہ رہے گا اور یزیدیت پہ ہمیشہ لعنت بھیجی جاتی رہے گی. تو اس کو آپ خلافت اور ملوکیت میں فرق سمجھنے کے لیے بڑی اچھی سید ابو العلا مودودی کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس کو بھی پڑھیں. اور قرآن کی تفسیر پہ بہت سے علماء نے کتابیں تفسیر لکھی ہیں، تو آپ ان کو بھی پڑھیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافہ کریں گے اور آپ حسینی سوچ کے ایک رہنما، حسینی سوچ کے ایک کارکن، حسینی سوچ کے ایک علمدار کے طور پہ آگے بڑھیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.